مصطفیٰ مرزا غلام احمد کی احمد کی جماعت احمدیہ عالمگیر جماعت احمدیہ جرمنی انسانیت نعرہ تکبیر physical acquisition Indonesia آنر ہے وہ بھی اور اس طرح 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ جس رات ہم کا یہ رویہ تھا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورہ توبہ آیت 111. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں توبہ کا بھی مضمون ہے اور ہجرت کا بھی اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی. ان تین پہلوؤں سے اس کا اطلاق آج دنیا کی ان تمام جماعتوں پہ خصوصیت سے ہو رہا ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ ہی کی خاطر ایک دوسری ہجرت بھی کر رہی ہیں اور اس دور میں ہیں. یہ وہ مضمون ہے جس کا تعلق بدنی ہجرت سے نہیں بلکہ روحانی ہجرت سے ہے، اور اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کو، جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آیت توبہ بھی سمجھا ہے اور آیت ہجرت بھی، اور اس کی ایک ایسی تشریح فرمائی ہے کہ اس کی کوئی نظیر کہیں آپ کو اسلامی لٹریچر میں نہیں ملے گی، مگر یہ تمام تشریح قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، اس سے باہر نہیں. بس آج جماعت جرمنی کے حالات کے پیش نظر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی اقتباس کو چنا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ نصیحت اس آیت کریمہ پر مبنی اور ان احادیث کے مضامین پر مبنی ہے جن کا تعلق ہجرت سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا جو مضمون بیان فرمایا ہے اس پر میں تفصیلی روشنی پہلے ڈال چکا ہوں، اور وہ حدیث جس کا ہجرت سے تعلق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جب ہجرت کرتا ہے تو اس کی ایک ہجرت بدنی ہوتی ہے اور ایک نیت اور روح کی ہجرت ہوتی ہے. جو بدنی ہجرت ہے وہ خواہ کوئی بھی رخ اختیار کرے، اللہ کے ہاں وہی ہجرت مقبول ہوتی ہے، اور وہی ہجرت کا رخ معین ہوتا ہے جو نیت کا رخ ہو اور جس طرف نیت نے ہجرت کی ہو. اس تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی نصائح فرمائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم کتاب البر والصلہ سے حدیث لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو کہ خوبصورت ہو یا بد ہو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا خلوص اور حسن نیت ہے. بس ہر وہ عمل جو مومن سے صادر ہوتا ہے اس کا مرکزی نقطہ اس کا دل اور اس کی نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ بدنوں اور جسمانی حسن یا بدزیبی سے قطع نظر دل کے اس حسن پر نظر ڈالتا ہے جس کا نیت سے تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر جو نصیحت فرمائی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے تمام خطبے کا مضمون اور اس افتتاحی خطاب کا مضمون جو جرمنی کے اس سالانہ اجتماع کے موقع پر میں دے رہا ہوں، اور یہاں خطبہ اور اجتماع دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی اقتباس سے ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میری ذہن میں پہلے بھی اسی قسم کا مضمون تھا، لیکن جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس سامنے نہ آیا
اس کے تمام پہلو جسم ذہن پر روشن نہیں ہو سکے تھے۔ اب جب اس اقتباس کا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا گہری نظر سے مطالعہ کیا تو میں حیران و ششدر رہ گیا کہ ہجرت اور توبہ کے مضمون پر کبھی اسلامی لٹریچر میں اس سے زیادہ مفصل سیر حاصل اور گہری گفتگو نہیں فرمائی گئی یا قلم نہیں اٹھایا گیا جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قلم اٹھایا ہے۔ وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس کا بنیادی تعلق بیعت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، واموالهم اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں، اور یہ سودا اس بات پر ہے کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ اب یہ جانوں اور اموال کا سودا کیا چیز ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسے حقیقی توبہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں توبہ کا اصل مفہوم وہی ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ توبہ کے نتیجے میں جو سچی توبہ ہو، انسان اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے اور اس کے بدلے اپنی جان بخشواتا ہے۔ جو اس کے اعمال گزشتہ میں سرزد ہوئے، جو کچھ وہ کاروائیاں کرتا رہا، جب توبہ کرتا ہے اور خدا سے عہد بیعت کرتا ہے تو گویا اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر کے اپنی جان کی بخشش چاہتا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جو اس دنیا میں تو ممکن ہے مگر مرنے کے بعد پھر یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ چاہیں گے کہ اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیں، یہاں تک کہ مائیں اپنی بیٹیاں اپنی اولاد بھی پیش کریں گی، لیکن کچھ بھی مقبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ بس وہ وقت جو مرنے کے بعد آنا ہے، جب ہم سے ہماری ملکیت واپس لے لی جائے گی یا خدا اپنی ملکیت ہم سے واپس لے لے گا، اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان تمام کائنات کا سب کچھ بھی دیکھ کر ہم اپنی جانوں کو چھڑا نہیں سکیں گے۔ آج اس دنیا میں اس زندگی میں یہ وقت ہے کہ ہم ایسا کریں، اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا قطعی وعدہ ہے۔ فرماتا ہے تم یہ کرو اور تمہاری توبہ قبول کرنا اور تمہیں بخشنا میرا ذمہ ہے۔ یہ قطعیت کے ساتھ وعدہ اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ فرمایا تم بیعت تو کرتے ہو، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی بیعت کی طرف بلا رہی ہے جو حقیقی اور اصلی اور آخری بیعت ہے، لیکن اگر تمہیں اس کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو تو تمہاری یہ بیعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اور اس بیعت کی تم حفاظت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں جس چیز کی قدر و قیمت معلوم ہو انسان اسی نسبت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس بیعت کی قدر و قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کے مال و اسباب ہوتے ہیں، مثلا روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، جس قسم کی جو شے ہے اسی درجے کی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے، اور لکڑی وغیرہ تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا۔ علی حاظ القیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ بس تم معلوم کرو کہ تمہاری جتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں جو سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، ان میں سب سے بیش قیمت، سب سے بالا قیمت وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ عہد بیعت ہی ہے۔ بس اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو تم اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرو گے۔
اور قدر و قیمت کے نامعلوم ہونے کے نتیجے میں انسان اپنے عہد بیت کی سب سے کم حفاظت کرتا ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو بیت کرنے کے باوجود اس کی حفاظت پر نگاہ ہی نہیں رکھتے، اور بنیادی مرکزی وجہ جو انسانی فطرت میں پہ گویا مرتسم ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی قدر و قیمت کا نہ جاننا یا اس کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح بیت میں عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں، تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے، جن سے اس کے تعلقات بڑے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کا اختیار کرنا ہے۔ بس ایک انسان ظاہری طور پر بھی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا ہے جب تم بیعت کرتے ہو تو یاد رکھو ایک وطن کو چھوڑتے ہو، اور اسی کا حقیقی نام توبہ ہے، اور رجوع اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کا نام ہے۔ بس چونکہ جماعت جرمنی دنیا کی سب ہجرت کرنے والی جماعتوں سے تعداد میں زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں ہجرت کی پاک علامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کے اس اجتماع کے لیے اور اس خطبے کے لیے بھی میں نے اسی مضمون کو اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں آپ میں سے کتنے ہی ہیں جن کے عزیز پیارے رشتہ دار سال ہر سال سے ان سے جدا ہیں، بعضوں کی مائیں وفات پا گئی ان کی جدائی میں، بعضوں کے باپ فوت ہو گئے۔ تو ہجرت کا جو ظاہری مضمون ہے اس کو آپ سے زیادہ اور کون جو بہتر جانتا ہے۔ بہت بڑی بڑی تکلیفیں، جذباتی تکلیفیں ایسی کہ بعض خاندان میں جو ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 8 سال ہو گئے ہیں، نہ ماں باپ کا منہ دیکھ سکے نہ بیوی بچوں کا، اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھرا جاتی ہیں۔ بہت لمبا تکلیف کا زمانہ ہے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ظاہری ہجرت کے حوالے سے آپ کو روحانی ہجرت کے راز سکھا رہے ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے تعلق قطع کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، وہ گلیاں کوچے، بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ یہ کتنی تفصیل سے آپ نے ہجرت کے مضمون پر روشنی ڈالی ہے، گلیاں کوچے چرپائیاں تک بیان فرما دی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جن کو ہجرت کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ گھر کی چرپائیاں کیسی بوسیدہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ گلیاں اور بازار کیسے غریبانہ کیوں نہ ہوں جن میں ان کا بچپن کھیلتے ہوئے گزرا، وہ پیاری رہتی ہیں اور ہمیشہ پیاری رہتی ہیں، کبھی بھول نہیں سکتے۔ یہ وہ تعلقات ہیں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہوئے پھر آپ کا رخ روحانی ہجرت کی طرف موڑیں گے، یعنی اس سابقہ وطن میں کچھ کبھی نہیں آتا۔ فرمایا یہ وہ مضمون ہے، پھر جب اس کو چھوڑتا ہے تو اس سابقہ وطن میں پھر کبھی نہیں آتا۔ یہ وہ جو دوسرا پہلو ہے یہ صرف روحانی پہلو ہے۔ دنیا کے وطن میں تو یہ امید لگی رہتی ہے کہ ہم انسان کبھی کسی دن ملکی قوانین اجازت دیں گے یا اقتصادی حالات اجازت دیں گے تو پھر اپنے وطن میں جائیں گے، ان گلیوں میں گھوم پھر کے دیکھیں گے، ان گھروں میں جائیں گے جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ لیکن روحانی ہجرت کا اور اس میں ایک فرق ہے۔ روحانی ہجرت اور دنیاوی ہجرت کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے۔ موت کے وقت جو ہجرت ہوتی ہے اسے واپسی نہیں ہوا کرتی،
बस हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम ये समझा रहे हैं कि जब तू रूहानी हिजरत करते हो तो वो मौत ही की तरह है, और उस हिजरत से फिर कभी वापसी मुमकिन नहीं है। ये हिजरत करोगे तो तुम्हारी तौबा तौबा समझी जाएगी, ये हिजरत करोगे तो तौबा कबूल होगी, जिसकी कबूलियत पर तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी का दारोमदार है। फरमाते हैं जो तौबा करता है उसे बड़ा हरज उठाना पड़ता है, और सच्ची तौबा के वक्त बड़े बड़े हरज उसके सामने आते हैं, और अल्लाह ताला रहीम व करीम है, वो जब तक उस कुल का नेमुल बदल अता न फरमा दे नहीं मारता। कितना अजीम शान कलाम है, कितना गहरा आरिफाना कलाम है। फरमाते हैं तुमने तो खुदा की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन याद रखो हिजरत के साथ एक वुसअत का भी वादा है, और वो वुसअत हमने दुनिया की हिजरतों में देखी है। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जब खुदा की खातिर कुछ छोड़कर वतन से निकले तो अल्लाह ने उससे बहुत बेहतर, उससे ज़्यादा दिया। बस अल्लाह ताला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो तौबा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, जो इस ज़िंदगी में तुम करते हो और अपने गुनाहों के वतन को छोड़कर खुदा की तरफ हिजरत कर जाते हो, ये सच्ची तौबा तब होगी जब दोबारा फिर उस पुराने वतन की तरफ जाने का ख्याल तक दिल में नहीं लाओगे। गोया एक मौत है, और जब तुम ये मौत इख्तियार कर लोगे और उस वतन का ख्याल दिल से निकाल दोगे जिसे छोड़कर खुदा की खातिर तुम एक नई रूहानी दुनिया में आए हो, तो खुदा तुम्हें नहीं मारेगा जब तक हर तकलीफ की जज़ा न दे देगा। जो कुछ तुमने छोड़ा है जब तक उससे बेहतर तुम्हें अता न कर देगा, तुम पर मौत वारिद नहीं होगी। ये एक हैरत अंगेज मज़मून है जो इससे पहले आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा कि खुदा ताला तौबा, सच्ची तौबा करने वाले को सिर्फ आखिरत का वादा नहीं करता, इस दुनिया में वो वादा पूरा फरमा देता है। और सच्ची तौबा की कबूलियत की निशानी ये है कि इस दुनिया में जिन जिन लज्जतों से उसने रूगर्दानी की होती है, जिन चीज़ों को वो खुदा की खातिर छोड़ देता है, उससे बेहतर लज्जतें इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। उससे बेहतर तस्कीन की चीज़ें इस दुनिया में उसको अता करता है, और ये रूहानी लज्जतें जो जज़ा के तौर पर आती हैं ये दायमी होती हैं। यही है, यही वो जन्नत है जिनको वो समेट कर इस दुनिया से रुखसत होता है और अगली दुनिया में इससे बढ़-चढ़ कर इसी जन्नत को पाता है। तो फरमाते हैं वो जब तक उसका उस कुल का नेमुल बदल अता न फरमा दे नहीं मारता। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन में यही इशारा है। अल्लाह ताला जो फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, यही इशारा है कि वो तौबा करके गरीब बेकस हो जाता है, इसलिए अल्लाह ताला उससे मोहब्बत और प्यार करता है और उसे नेकों की जमात में दाखिल करता है। दूसरी कौमें खुदा को रहीम करीम ख्याल नहीं करती, यानी ये जो मज़मून है खुदा रहीम व करीम है, ये हकीकी तौर पर मुसलमानों ही पर रोशन हुआ। ईसाइयों ने खुदा को तो जालिम जाना और बेटे को रहीम, कि बाप तो गुनाह न बख्शे और बेटा जान देकर बख्शवाए। मानते हैं ईसाइयों के मज़हब में भी एक रहीम व करीम का तस्वुर है, मगर खुदा को रहीम नहीं जानते, बेटे को रहीम जानते हैं। बेटा तो बग़ैर सज़ा दिए, बाप तो बग़ैर सज़ा दिए बख्शे ना, और बेटा अपनी जान देकर बख्शवाए। तो मैं देखो कौन ज़्यादा रहीम व करीम हुआ, बाप के बेटा। वालिद मौलूद में मुनासबत अखलाक आदात की हुआ करती है। समझते हैं बड़ी बेवकूफ़ी है कि बाप बेटे में इतना फ़र्क। वालिद मौलूद में मुनासबत अखलाक आदात की हुआ करती है, मगर यहाँ तो बिल्कुल नज़ारत। अगर अल्लाह रहीम न होता तो इंसान का एक दम गुजारा न होता। जिसने इंसान के अमल से पेशतर हज़ारों अशिया उसके लिए मुफीद बनाई, तो क्या ये गुमान हो सकता है कि तौबा और अमल को कबूल ना करे।
پھر فرماتے ہیں توبہ کی حقیقت. توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے گناہ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. فرماتے ہیں گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ گناہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوجھے، جیسے مکھی کے دو پر ہیں، ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر. فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کا جاہلانہ تصور نہ باندھو کہ گویا خدا تعالیٰ نے گناہ پیدا کر کے تمہیں پہلے ملوث کر دیا اور پھر ہزاروں سال کے بعد خیال آیا او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، چلو اب ان کی معافی کا بھی کوئی سامان کیا جائے. فرمایا یہ تو مکھی کے پروں کا کھیل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ مکھی کے دائیں پر میں شفا ہے اور بائیں پر میں بیماری ہے. جب وہ دودھ پر بیٹھتی ہے تو بایاں پر یعنی بیماری کا پر جھکا دیتی ہے اور دودھ گندا ہو جاتا ہے. اگر اسے ڈبو دیں اور دایاں پر بھی ڈوب جائے تو اسی پر میں اس بیماری والے پر کے خلاف شفا کی طاقت ہوتی ہے اور وہ اس کا دایاں پر اس کی شفا کا موجب بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے خدا کو وہ مکھی تو نہ سمجھو جس کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری یعنی گناہ اور دوسرے میں شفا. پہلے وہ عادتاً گویا اپنا بایاں پر ہی دودھ میں ڈالے گا اور تمہاری زندگی کو بائیں پر کے جھکنے سے گندا کر دے گا، اور جب تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے تو پھر اگر وہ مکھی کو خیال آ گیا تو آ گیا، ورنہ کوئی اور اسے غوطہ دے دے تو اس کا دایاں پر بھی اندر ڈوب جائے گا. فرمایا یہ جاہلانہ تصور ہے، اس کو خدا کی طرف منسوب نہ کرو. فرماتے ہیں یہ قاعدہ کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتاتا ہے. اس سے پہلے یہ مضمون تھا. اسی طرح انسان کے دو پر ہیں، ایک معاصی کا، دوسرا خجالت. توبہ یہ لفظ صحیح لکھا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک پڑھا نہیں جا رہا. ایک معاصی کا، دوسرا خجالت. پریشانی، توبہ یعنی پریشانی کا. یہ قاعدہ کی بات ہے، جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے اوپر بعد پچھتاتا ہے، گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں. یہ جو مضمون ہے یہ پہلے مضمون سے تعلق ہے، مگر اب انسان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ من ذالک مکھی کی طرح سمجھنا اس کی گستاخی ہے، لیکن انسان میں اس کی فطرت میں یہ بات ضرور داخل ہے کہ اس میں یہ دونوں رجحانات پائے جاتے ہیں. وہ غلطی بھی کرتا ہے یعنی بائیں پر کو پہلے جھکاتا ہے اور پھر توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دائیں پر کو جھکاتا ہے. بس یہ جو تمثیل ہے یہ خدا پر نہیں بندوں پر عائد ہوتی ہے، اور اگر بندوں میں یہ صفت موجود ہے کہ گناہ کر کے، غلطی کر کے پشیمان ہوتے ہیں اور پھر خود اپنی غلطیوں کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو تم اس سے بھی عاری سمجھو تو خدا تعالیٰ کی مثال تو بدتر ہوگی. یعنی ایسا خدا ہے جو گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتا، کوئی صلاحیت نہیں پاتا. انسان تو گناہ کے ساتھ پشیمانی کے ذریعے گناہ کے ازالہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن خدا ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک جس میں یہ صفت بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے زہر کے تریاک کے ساتھ زہر بنایا کیوں؟ اگر یہ بات درست ہے اور روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ جہاں زہر ہیں، جہاں گندگی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے شفا کا نظام بھی جاری فرمایا ہے. اس سے ایک چیز جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اخذ فرمائی اور جس کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا وہ سمجھنے والا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بندوں میں جہاں کمزوری کا مادہ رکھ دیا ہے کہ اگر چاہیں تو کمزوری اختیار کریں،
वहाँ हर कमज़ोरी के लिए निजात की राह भी खुदा ही ने खोली है, और हर जहर जो पैदा फरमाया है उसका एक तिर्याक भी पैदा फरमा दिया है। बस इस पहलू से अल्लाह ताला को मग़फ़िरत से आरी समझना उसकी कायनात की स्कीम को ना समझने के नतीजे में है। खुदा ताला ने जिस नहज पर, जिस फ़लसफ़े पर इस तमाम कायनात की तख्लीक की है उस पर गौर करो तो तुम्हें समझ आएगी कि नामुमकिन है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें गुनाह का इख्तियार तो दिया हो लेकिन गुनाह से बचने के सामान पैदा न किए हों, और गुनाह करने के बावजूद उन गुनाहों के बद असरात को धोने के सामान न किए हों। ये वो मज़मून है जो चल रहा है। ठहर ठहर कर आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से यहाँ ऐसे हैं जिनको दीनी अमूर का ज़्यादा इल्म नहीं, और ज़हनी और तालीमी लिहाज से भी हम में से बहुत से ऐसे हैं जो बार बार बात समझाने के मोहताज हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात चूँकि बहुत ही गहरी और आरिफाना हैं, इसलिए आम तालीम याफ्ता आदमी को भी समझाने के लिए इन्हें ठहर ठहर कर दोहराना पड़ता है। फरमाते हैं, सवाल ये है कि जहर क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने आखिर जहर बनाया ही क्यों था अगर तिर्याक बनाकर उसको शफा देनी थी? तो जवाब यह है कि गो ये जहर है मगर कुश्ता करने से हुक्म इक्सीर का रखता है। अब ये भी एक अजीम नुक्ता है और हैरत अंगेज़ है। इस लिहाज से मेरे लिए तो दोहरे मानों में हैरत अंगेज़ है, क्योंकि होम्योपैथिक का तो बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि हर जहर अगर कुश्ता कर दिया जाए, यानी उसका जहरीला मादा ख़त्म कर दिया जाए और खफीफ कर दिया जाए, तो उसी जहर में शिफा हो जाती है। तो फरमाया तुम अल्लाह ताला की कायनात के तख्लीक के कायनात के फ़लसफ़े पर गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि कोई जहर भी ऐसा नहीं जो अपनी ज़ात में शिफा का मादा न रखता हो, मगर उसमें शिफा का मादा तब पैदा होता है अगर उसका उसको कुचल कर खाकिस्तर कर दिया जाए। और ये सिफ़त भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है कि अपने गुनाहों से वो नेकी पाले, अपनी बदियों में से निजात तलाश कर ले। लेकिन शर्त यह है कि जैसे हकीम जहर का कुचला बनाता है और उसके जहरीले मादे को बेअसर कर देता है, तब उसमें से शिफा का एक मादा फूटता है। इसी तरह इंसान के अंदर जो गुनाह के मैलानात हैं, ये महज हलाकत के लिए नहीं बल्कि उन्हीं मैलानात पर अगर इंसान काबू पाले, उनके खिलाफ एक जहाद करता हुआ उठ खड़ा हो, तो हैरान हो जाएगा कि उन्हीं गुनाहों में दरअसल उसकी निजात पिन्हा थी, उसकी निजात छुपी हुई थी। फरमाते हैं अगर गुनाह ना होता तो रऊनत का जहर इंसान में बढ़ जाता और वो हलाक हो जाता। एक और लतीफ़ पहलू ये है कि गुनाह के नतीजे में इंसान के अंदर एक इनकिसारी पैदा होती है, और अगर गुनाह ना करता, यानी तमाम इंसान इस बात की तौक़त पाते कि गुनाह ना करें, तो इंसान जैसा कि खुद सर है वो खुदा बन बैठता। और गुनाह ही है दरअसल जो अगर काबू में रखा जाए और उससे तौबा की जाए और उसे कुचल कर बिल आखिर खाक बना दिया जाए, तो गुनाह ही में इंसान की निजात है, क्योंकि इससे इनकिसार पैदा होता है। और अगर गुनाह ना हो तो रऊनत पैदा हो जाती है। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मज़मून को बाज़ हकायात की सूरत में पेश फरमाया है कि वो गुनाह, वो नेकी जो इंसान के इल्म में महज नेकी ही हो और उसकी अपनी कमज़ोरियों की तरफ उसकी नज़र ना हो, वही नेकी उसको हलाक करने का मुझे बन जाती है, क्योंकि उसके नतीजे में वो रऊनत इख्तियार करता है और समझता है कि मैं पाक हूँ और बाकी सब बद हैं, गोया कि एक किस्म की खुदाई का दावेदार बन बैठता है। फरमाते हैं
किब्र और उजुब की आफत से गुनाह इंसान को बचाए रखता है। किब्र और उजुब, किब्र का मतलब है अपनी बड़ाई, उजब पसंद को कहते हैं और पसंद के नतीजे में एक फख्र का इजहार, इसको उजुब कहते हैं। जब नबी मासूम 70 बार इस्तिग़फ़ार करे तो हमें क्या करना चाहिए? फरमाया ये भी याद रखो कि जिनको तुम मासूम जानते हो और वाक़यातन मासूम भी होते हैं, उनके अंदर किब्र इसलिए नहीं पैदा होता कि वो अपनी बारीक तर बारीक गलतियों पर नज़र रखते हैं और हल्के से दाग को भी गुनाह समझते हैं। वो बशरी कमज़ोरियाँ जो उनसे सरजद होती हैं, वो भी उनको तुम्हारे गुनाह कबायर की तरह दिखाई देती है। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि अगर नबी 70 बार इस्तिग़फ़ार करता है तो अपना हाल सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार में ढल जानी चाहिए। और वो इस्तिग़फ़ार एक फ़र्ज़ी इस्तिग़फ़ार नहीं है, एक आरिफाना इस्तिग़फ़ार है। और इस पहलू पर मैं पहले भी आपको मुतवज्जे कर चुका हूँ। अंबिया के मुतल्लिक ये ख्याल गलत और झूठा है कि वो तसन्नो से इस्तिग़फ़ार करते हैं, जानते हैं कि वो मासूम हैं और फिर भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। अंबिया का कोई एक ज़िंदगी का एक लम्हा भी झूठा नहीं हुआ करता, उनकी हर हालत सच्ची होती है। बस अंबिया जब अपने हाल पर नज़र करते हैं तो जिस बुलंदी से वो अपने हाल को देखते हैं, उन्हें अपने हाल की हर पस्ती और हर गहराई, जो बशरियत की पस्ती और बशरियत की गहराई हुआ करती है, वो दिखाई देती है और वो अपने आप को गुनहगार समझते हैं। बसा औक़ात जो नेकियां करना चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, हमें तो इल्म नहीं कि वो कितनी चाहते हैं, मगर इतनी ज़्यादा चाहते हैं कि उनके बस में नहीं होती। अगर उनका दिल चाहे, जैसा कि दिल चाहता है, तो आनंद फानंद सारी दुनिया को सच्चा मुसलमान बना दें। इसके लिए तड़पते हैं, बेकरार होते हैं और वो मौक़े जो उनके हाथ से जाते रहे उन पर नज़र डालते हैं। वो है कि हर वो काम जो नेकी का काम है, जिसको करने से वो आजिज़ आ गए, वो अपनी फहरिस्त में गुनाहों में दाखिल समझते हैं। बस अंबिया का 70 बार का इस्तिग़फ़ार एक बहुत गहरा और बहुत आला मज़मून है। बुलंद मज़मून भी है और बहुत ही गहरा मज़मून भी है। इसको समझाने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रंग इख्तियार फरमाया। पहले कहा कि गुनाह ना होता तो इंसान मुतकब्बिर हो जाता, फिर फरमाया कि नबी तो मासूम होता है, उसके मुतल्लिक गौर करो कि वो इसलिए मासूम है कि मुतकब्बिर नहीं होता, और उसका इनकिसार, उसका अपनी कमज़ोरियों पर निगाह रखना, जब उसको 70 बार तक इस्तिग़फ़ार पर आमादा करता है, तो ये इस्तिग़फ़ार है जो उसके लिए मुतकब्बिर होने का कोई दूर का इम्कान भी बाकी नहीं रहने देता। बस आम इंसान जब गुनाह को इस तरह देखे और उससे बचने के लिए वैसी वैसी कोशिश करे जैसे अंबिया करते हैं, तो यही वो सच्ची तौबा है जो इंसान को इनकिसार भी सिखाती है और बुलंदियां भी अता करती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक और मज़मून पर हैरत अंगेज़ रोशनी डालते हैं जो हदीस में आया है और जिससे अमूमन लोग नावाक़िफ़ियत की वजह से गलत नतीजे निकालते और नेकी इख्तियार करने के लिए की बजाय बदियों पर जुर्रत करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि खुदा के बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला फरमाता है, ए मल माशेता फ़क़द गफ़रतु लका, ऐ मेरे बंदे जो चाहे करता फिर, मैंने तुझे बख्श दिया है। कई ऐसे उलमा भी जो अपनी दानिश में बड़े बड़े आलिम होते हैं, इस हदीस से ये नतीजा निकाल लेते हैं कि अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को हर गुनाह की छुट्टी दे बैठता है।
اور فرماتا ہے کہ اب تم آزاد ہو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب ساری زندگی گناہوں میں ملوث رہو، ڈوبے رہو، غرق ہو جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ یہ مضمون بالکل غلط اور جھوٹا ہے جو اس طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان بار بار رو رو کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا اور اب گناہ اسے بے تبا برا معلوم ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے تو اسے بخشتا ہے جسے بخشنے کی پہلے اسے اہلیت عطا کر دیتا ہے۔ بخشتا اس کو ہے جو گناہوں سے پاک ہو چکا ہو، جسے وہ خود گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے بخشش کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں میں ملوث رکھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بخش دیا ہے، پہلے اس کا دل گناہوں سے دھو دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے، اب جو چاہے کر، یعنی سوائے اس کے اب تو کچھ نہیں کرے گا جو میری رضا ہوگی۔ اب میں نے تیرے دل کی کیا پلٹ دی ہے۔ یہ بخشش کا مضمون ہے جو ایک عارف باللہ کے سوا کسی دوسرے کے دل پر روشن نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان مانگنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں اتار کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھیں تو بعض دفعہ ایک فقرے کا ایک حصہ ہی بلا شبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب یہ مضمون جو ہے وہ کسی کے گناہ گار کے دل پر نہیں اتر سکتا، ناممکن ہے۔ ایک ایسا شخص جو خدا سے دور ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد کے یہ معنی پالے، کوئی بہت ہی جاہل اور فطری طور پر پیدائشی اندھا ہوگا جو اس حضرت مسیح علیہ السلام کے اس کلام کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ اتنا عارفانہ مضمون ایک خدا اور نبی سے دور انسان کے دل کو روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں اب گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا، جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھا لے۔ فرمایا بھیڑ جب گندگی پہ منہ مارتی ہے تو وہ شخص جس کے دل کو خدا تعالیٰ نے پاک کیا ہو، یعنی انسانی صفات حسنہ اس کو عطا کی گئی، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ بھیڑ گند پر منہ مارے اور کسی انسان کا سخت دل چاہے کہ میں بھی کھاؤں اسی طرح، جو گند بھیڑ کھا رہی ہے میں بھی اسی پر منہ ماروں؟ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں، تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔ بس وہ شخص جسے خدا فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا، اب جو چاہے کرتا پھر، مراد یہ ہے کہ اب مجھے تجھ پر کامل یقین ہے، اب میں تیری ڈور بھی نہیں چھوڑتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جسے میں نے بخش دیا ہو وہ کبھی گناہ کی طرف کسی غفلت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، معمولی نگاہ سے بھی گناہ کو چاہت کی طرف اور چاہت اور پیار سے نہیں دیکھے گا، بلکہ جب دیکھے گا نفرت سے دیکھے گا، جب دیکھے گا کراہت کے ساتھ دیکھے گا۔ بس وہ کھلی چھٹی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر جو بخش دیے گئے ہوں کامل اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور مرتے دم تک وہ اس اعتماد کو ٹھیس نہیں لگاتے، اور یہی بقا کا مضمون ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ عالم بقا میں چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کی زندگی پا لیتے ہیں۔ جس طرح جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہیں، جب یہ کیفیت انسان کو اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو یقیناً اور بلا شبہ اس دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث اس مضمون کا ذکر فرما رہی ہے، اے مل ما شئت فقد غفرت لک،
کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے بخش چکا ہوں، اب تو جو چاہے گا کرے، تو ہمیشہ میری رضا کی باتیں کرے گا، میرے پیار کو جیتنے والی باتیں کرے گا، اور گناہ کی طرف تیرا میلان اختیار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں بعض دفعہ انسان اس خیال سے کہ میرے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں دعا میں بھی کوتاہی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب کہاں بخشا جاؤں گا، اب تو معاملہ حد اختیار سے آگے نکل چکا ہے، اتنے گناہوں کو اب کون بخشے گا؟ تو فرمایا یہ بھی جرم ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو۔ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دعا تریاق ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا۔ اس گناہ سے بچنے کا طریق بھی دعائیں ہی ہیں جو فضل الہی کو کھینچتی ہیں، اور بخشش کا مضمون صرف خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں اور گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر کے روحانی دنیا کی طرف چلے جائیں، ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ چکے ہوں، ایک ہی راہ ہے تمہاری ہجرت کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ تمہیں بدی کی دنیا سے نیکی کی دنیا کی طرف ہجرت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں جو لوگ معاصی میں ڈوب کر یعنی گناہوں میں غرق ہونے کے بعد دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو مایوسی ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے جو دراصل انسان سے اس کا سارا دین چھین لیتا ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں میں پڑھ کر سمجھتے ہیں اب تو ہم ڈوب گئے، اب دعا بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، بالآخر وہ انبیاء کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور ایمان کے ہر پہلو سے وہ منہ پھیر کر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ بیعت کی جز کیوں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بیعت کا مضمون اپنی ذات میں خوب کھول کر یہ بیان کر کے کہ یہ بیعت جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان وہی ہے، وہی خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے جو اپنی جان بھی بیچ دے، اپنے مال بھی بیچ دے، اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھ پر بیچ دے۔ اس بات کا اقرار پھر وہ بیعت کے ذریعے کرتا ہے، اور بیعت انسان کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ اور یہ بیعت جو ہے اس کا بہت ہی باریک اور لطیف مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے جس کے ہاتھ پر تم بیعت کرتے ہو اس کی اپنی تاثیرات کا بھی تمہاری بیعت سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایک اور بات تھی، اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سچے برحق اور صدیق خلیفہ تھے، پھر بھی وہ بیعت جو حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کی گئی وہ اور بیعت تھی، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کی گئی وہ اور بیعت تھی۔ بس خلافت کی بیعت کو جو حضرت رسول اللہ کی اپنی خلافت تھی وہ بیعت نہیں قرار دیا جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت تھی۔ اور یہ فرق کیوں ہے جبکہ عہد بیعت ایک ہے؟ عہد بیعت دونوں جگہ برابر ہے، دونوں جگہ یہ عہد باندھا جا رہا ہے خدا سے کہ اے ہمارے آقا، ہم نے وہ سب جانیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائیں اپنی اپنے عزیز و اقارب کی تیرے حضور پیش کر دی، اب یہ ہماری نہیں رہیں۔ وہ تمام اموال، وہ تمام نعمتیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائیں
اب ہم یہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری جان بخشی جائے۔ اس عہد بیعت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی وہ عہد بیعت ہے جو نبیوں کے ہاتھ پر لیا جاتا ہے، یہی وہ عہد بیعت ہے جو خلفاء کے ہاتھ پر لیا جاتا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں، بشرطی کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، خشک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اب ایک اور عظیم الشان مضمون ہے جو آپ نے ہم پر کھول دیا۔ اب آپ دیکھیں، درختوں کے ساتھ بھی تو پیوند کیا جاتا ہے، آموں کے ساتھ آموں کا پیوند کیا جاتا ہے، مگر اس پیوند میں مماثلت ضروری ہے اور طبیعت کا میلان ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھلدار درختوں میں سے ہر درخت کا ہر دوسرے درخت سے پیوند ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض پھلدار درختوں کا بعض پھلدار درختوں سے پیوند ہوتا ہے اور اکثر سے نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بیعت کا ارادہ کرتے ہو تو خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو تمہاری بیعت لینے کا ذریعہ بنایا ہے، اس سے تمہاری فطرت کو پیوند ہونا چاہیے۔ وہ اگر فطرت کا پیوند ہوگا تو پھر اس شخص سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تمہاری طرف فیوز جاری ہوں گے، اور جتنا خالص پیوند ہوگا اتنا ہی تمہارا وجود اس شخص کے رنگ اختیار کر لے گا جس کے ہاتھ پر تم بیعت کرتے ہو۔ اور اس بیعت میں خشکی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خشک لکڑی کا پیوند ایک سرسبز درخت سے ہو نہیں سکتا، یا ایک سرسبز درخت کی خشک شاخ سے اگر کوئی تر و تازہ شاخ بھی باندھ دی جائے تو وہ پیوند نہیں ہو سکے گا۔ تو دونوں طرف زندگی کی علامتیں ہونی ضروری ہیں۔ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ بھی ایک زندہ شعور کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ تمہاری بیعت لے رہا ہو، اور تم بھی ایک زندہ شعور اور دعاؤں کے ساتھ اس کی بیعت کر رہے ہو، اور جانتے ہو کہ اب ایک نیا پیوند ہے جس کی بنا پر ہماری صفات میں تبدیلی پیدا کی جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ تبدیلی ضرور ہوتی ہے بشرطی کہ اس کے ساتھ سچا تعلق ہو، یعنی بیعت میں صرف ایک خشک رسمی الفاظ کا دہرانا نہیں ہے۔ اگر خشک لفظی الفاظ دہرا کر تم بیعت کرو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے خشک شاخ کو ایک سرسبز شاخ سے باندھ دیا گیا ہو، تو ہزاروں سال بھی بندھی رہے تو سرسبز شاخوں کی تر و تازگی تو حاصل نہیں کر سکے گی۔ بس ذاتی خلوص کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مضمون کتنا وسیع ہو گیا ہے اور کتنی اس میں عظمت آ گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو عام انسان کے لیے مسئلہ بنی رہتی ہے اور بعض دفعہ عمر بھر کی دانشوری بھی اسے اس بات کا حل نہیں دے سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو دیکھیں کیسی وضاحت کے ساتھ کھول دیا، روز روشن کی طرح روشن کر دیا۔ بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے، عہد بیعت کا مضمون وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائے، لیکن کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ مضمون ہے جو بیعت کے الفاظ میں ایک نئی زندگی اور ایک نئی عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی پھر ویسی بیعت کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں اس دور میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو چونکہ آپ نے اپنی ذات کو کامل طور پر حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں کھو دیا تھا اور اپنا کچھ بھی باقی نہیں رکھا تھا، اس لیے آپ کی بیعت اگر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت قرار دی جا سکتی ہے
تو یہی وہ بیعت ہے جس کو اس دور میں پھر دہرایا گیا ہے، مگر ذاتی طور پر نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کامل کے لحاظ سے اپنے سارے وجود کو کھو دینے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فیض عطا کیا گیا۔ آگے جتنی بھی بیعتیں ہیں، ہوئی ہیں یا ہوں گی، ان میں اہل بیعت وہی رہے گا، مگر درجہ بدرجہ اس کا تعلق اس کی ذات سے ضرور رہے گا جس نے بیعت لی ہے۔ اگر خدا کے حضور اس کا ایک خلوص اور تقوی کا مقام مسلم ہے، تو ہر بیعت کرنے والے کے اندر اسی قدر خلوص اور تقوی سرایت کرے گا، اور بیعت لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حال کو درست کرتا رہے اور درست رکھے، جہاں تک اس کا بس چلے، جہاں تک زور لگ سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے اور مسلسل کوشش کے ذریعے اپنا حال بہتر بناتا رہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی زندگیوں کا انحصار ہے، بہت سے اور وجود ہیں جنہوں نے اس سے مل کر زندہ ہونا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی سے ہی غافل ہو گیا تو دوسروں کی زندگی کی کیا سامان کرے گا؟ یہ ایک اور پہلو اس مضمون سے نکلتا ہے جو بہت ہی گہرا اور بہت ہی دل ہلا دینے والا پہلو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک لڑکا جو بارش ہو رہی تھی، پھسلن تھی، بے دھڑک اس میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس بچے کو آواز دی اور فرمایا، میاں احتیاط سے، پھسلن ہے، کہیں گر نہ جانا۔ وہ بچہ حیرت انگیز طور پر ذہین تھا، اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھا، اس نے کہا، امام صاحب میں گرا تو میں ہی گروں گا، آپ احتیاط سے قدم رکھیں، کیونکہ آپ گرے تو ایک زمانہ گر جائے گا، آپ کے ساتھ بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں۔ کتنا حیرت انگیز مضمون ہے جو اس لڑکے نے اپنی حاضر جوابی کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے رکھ دیا، اور ہمیشہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضمون بیان فرمایا ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے بہت ہی وسعت رکھنے والا مضمون ہے، جو مسائل بڑے بڑے دانشوروں سے حل نہ ہو سکے کہ بیعت اگر ایک ہی ہے تو پھر فرق کیوں پڑتے ہیں، بیعت اگر ایک ہی ہے تو نبی کی بیعت اور کیوں ہے، خلیفہ کی بیعت اور کیوں ہے، ایک خلیفہ کی بیعت کیوں اور ہے، دوسرے کی کیوں اور ہے، مجدد کی بیعت ایک اور رنگ کیوں رکھتی ہے۔ یہ سارے مسائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر تحریر میں کھول دیے، اور ایک اور مضمون ہم پر یہ روشن کر دیا کہ تم اگر بیعت سے استفادہ نہیں کرتے تو لازم نہیں کہ قصور اس کا ہے جس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنا پیبند صحیح نہ باندھا، اگر سچائی اور خلوص کے ساتھ بیعت نہ کی، اور اگر تم اس عہد بیعت پر کامل خلوص اور وفا سے قائم نہ رہے، اور جس کی بیعت کر رہے ہیں اس سے پیار اور محبت کا سچا گہرا تعلق نہ رکھا، تو پھر وہ بیعت تمہیں فائدہ نہ دے گی، بلکہ پیبند ہونے کے باوجود وہ صفات تمہیں سرایت نہیں کریں گی۔ جہاں تک درجہ بدرجہ صلاحیتوں کا مضمون ہے، یہ تو ایک ایسا مضمون ہے جس میں کوئی بھی ایسی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ اس مقام پر آ کر کوئی بیعت لینے والا بیعت لینا چھوڑ دے، کیونکہ اس کا وہ مرتبہ نہیں جو پہلوں کا مرتبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے ایک منافقانہ حالت میں کہا کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کی بیعت کرتے تھے ان کے اندر تو یہ باتیں تھیں جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں ان میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو وہ بیعت کرنے والے تھے وہ اور تھے، اور جو میری بیعت کرنے والے ہیں وہ اور ہیں، ان میں بھی اس پر بھی تو غور کرو۔ تو ہر بیعت کرنے والے کا اپنا مقام اور مرتبہ بھی ایک ہے، اس کا اپنا اخلاص بھی ہے، بس لازم نہیں کہ جس کی بیعت کی جائے اسی کا قصور ہو کہ تم بیعت تو کرتے ہو مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
तुम्हारा भी कसूर मुमकिन है तुमने पूरे इखलास के साथ अपनी सब शाखों को उसके साथ पाबंद के लिए आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि खुश्क हाथ बढ़ाया है, गोया खुश्क टहनी का पाबंद उससे कर दिया। बस ये बहुत ही वसत वाला मजमून है और यही हकीकी हिजरत है। रूहानी हिजरत की इससे बेहतर तमसील मुमकिन नहीं, क्योंकि जब आप आम के एक पौधे को उखेड़ते हैं एक जगह से, हाँ उसकी कैसी बद सिफात क्यों ना हो, जब उसको ज़मीन से उखेड़ते हैं और उसकी एक शाख को किसी ऐसे सरसब्ज आम की शाख से पाबंद कर देते हैं जो आम तो है लेकिन मुख्तलिफ सिफात का आम है, आला दर्जे की सिफात का आम है, तो उससे जो आम पैदा होते हैं वो वही मज़ा रखते हैं, वही रंग व बू रखते हैं जो उस आम के हैं जिसके साथ पाबंद किया गया। बशर्ती के वो शाख जो काटी गई थी या जो पौधा उखेड़ कर दूसरी जगह ले जाया गया था, उसके अंदर खुलूस नीयत हो, यानी माली ने खुलूस नीयत के साथ एहतियात के तकाजे पूरे करते हुए पाबंद किया हो। अगर ऐसा हो तो फिर लाजिमन वो सिफात तब्दील हो जाती हैं और नई सिफात पैदा हो जाती है। अब आमों की भी कितनी किस्में हैं। हमारे कादियान के बाग में जो हज़रत मुस्लिम मऊद ने और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बड़े शौक़ से लगवाया था, उसमें 117 या इससे कुछ ज़ायद किस्में थी और वो सारी पाबंदी थी। अगर कोई ये कहे कि मेरा पाबंद जब तक खासुल खास या समर बहिश्ते न हो मैं वैसे ही ठीक हूँ, तो उसकी बड़ी जहालत होगी। इसलिए अगर आज कोई ये कहे कि पहले खिलाफा नहीं रहे जिनके तक़द्दुस और उलूव मर्तबत का ये हाल था कि अब हमें इस खलीफा की बैत की क्या ज़रूरत है, तो वैसा ही जाहिल होगा, क्योंकि वो खुलफा आपस में मर्तबा में वैसी ही कमी बेशी रखते हैं जैसे अंबिया खुदा के नज़दीक कमी बेशी रखते हैं। वह तिल के रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाद दूसरों पर फजीलत बख्शी। बस कोई ये नहीं कह सकता कि पहले रसूल इब्राहीम को तो ये अजमत थी इसलिए उसकी बैत की गई, अब मैं दाऊद के हाथ पर बैत नहीं करूँगा, अब मैं इस्माइल के हाथ पर बैत नहीं करूँगा, अब मैं सुलेमान के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। ये सब जहालत की बातें हैं। वक्त के लिहाज से जो तुम्हें नसीब है वो खिलाफत है, और खिलाफत अगर अपने आप को संवारने में पूरी तरह कामयाब ना भी हो सकी हो और दुआओं की कमी की वजह से या अपने नफ्स की निगरानी की वजह से उसमें रखने भी हों, तब भी तुम्हारे लिए वही सबसे पाक नमूना है और उससे पैबंद के सिवा तुम्हारे लिए चारा कोई नहीं। अगर उसके पैबंद से मुंह मोड़ोगे तो दुनिया में कहीं के भी नहीं रहोगे। एक नापाक उखड़े हुए पौधे की तरह तुम्हारी मिसाल हो जाएगी, जिसकी जड़ें एक दफ़ा उखड़ जाएं तो न वो मशरिक़ का रहता है न वो मगरिब का, हवाएं जिससे चाहें उसे उखाड़ के ले जाती हैं। बस पैबंद लाजिम है और पैबंद बैत लाजिम है। हाँ, तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि दुआएं करो कि जिसके साथ पैबंद बैत करते हो अल्लाह तुम्हें पूरे इखलास और मोहब्बत के साथ उस पैबंद के तकाजे पूरे करने की तौफीक बख्शे। और तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि दुआएं करो कि अल्लाह उसको भी तौफीक बख्शे कि वो खुदा की नज़र में जो उससे तकाजे किए जाते हैं वो उनको पूरा करने की तौफीक पाए और अल्लाह ताला दिन ब दिन उसकी हालत बेहतर करता चला जाए, क्योंकि जब उसकी हालत बेहतर होगी तो तुम्हारी भी हालत बेहतर होगी। बस बैत करके इनाद और दुश्मनी और तान और तशनी का ताल्लुक जो है उस अहद बैत को फसख कर देता है। बैत के बाद तुम्हारा भी फ़र्ज़ है और उस शख्स का भी फ़र्ज़ है जिसकी तुम बैत करते हो, तो मुसलसल दुआओं के ज़रिए ये तौफीक मांगता रहे कि अल्लाह ताला सच्ची तौबा की और तौफीक अता करे, ऐसी मग़फ़िरत की तौफीक अता फरमाए जिसका दूसरा नाम हिजरत है, जिसके बाद गुनाहों की अदना ज़िंदगी की तरफ लौटने का ध्यान तक दिल में कभी ना आए। हमेशा के लिए वो ध्यान, वो ताल्लुक़ दिलों से टूट कर ऐसा नाबूद हो जाए जैसे कभी था ही नहीं।
हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो हम यकीन करते हैं कि आपको एक सिद्दीक़ियत का मकाम हासिल था, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी वज़ाहत के साथ इस पर रोशनी डाली। उसमें यही हिजरत का मज़मून है जो ज़ाहिरी तौर पर भी हुई और रूहानी लिहाज से भी ऐसी कामिल हुई कि जिसकी मिसाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस तहरीर में हमें मिलती है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए बैत के बाद, तो ख्याल ये था कि चंद दिन ठहरेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। इस नीयत से आए, एक घर बना रहे थे, वो अभी आखिरी तकमील के मराहिल को नहीं पहुंचा था। दीवारें कुछ खड़ी थीं, कुछ अभी बनी नहीं थीं, कुछ छतें पड़ गईं, कुछ नहीं पड़ी थीं, और भी बहुत से काम थे जो अधूरे छोड़ आए थे। इस नीयत से आए कि मैं इमाम से फैज़ हासिल करके वापस जाऊंगा और फिर आऊंगा और फिर जाऊंगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जब वो इजाज़त मांगते थे तो हुज़ूर फरमाते थे कुछ अभी और ठहरें। फिर कुछ अरसे के बाद इजाज़त मांगते थे तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते थे अभी कुछ और ठहरे। यहाँ तक कि एक दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घर पैगाम भेज दें कि आपने अपना ये वतन बना लिया, अब यहीं के हो गए। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने किसी के सवाल के जवाब में ये बयान फरमाया, वो दिन और आज का दिन यानी मौत तक, आखिर वक्त तक, फिर मुझे उस घर, उस वतन का ख्याल तक कभी दिल में नहीं आया। कोई दिल में इशारतन भी हसरत पैदा नहीं हुई कि वो मकान जिसको मैं बना रहा था उससे मुकम्मल तो करवा लूं। कभी दिल में ये वहम तक नहीं गुजरा कि काश मैं देख तो लूं कि वो क्या चीज़ थी और अब बन के कैसा लगता है। फरमाते हैं वो तो मिट गई चीज़ें, वो सारी यादें महव हो गई। गोया मौत के बाद इंसान एक नई दुनिया में आ पहुंचा है। ये वो हिजरत है जो हकीकी और रूहानी हिजरत है। यही वो तौबा है जिसको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मकबूल तौबा करार देते हैं। यही वो अहद बैत है जिसकी तरफ कुरान हमें बुलाता है। बस जब आपको खुदा ताला ने खिलाफत की नेमत अता फरमाई है तो अपने अहद बैत को पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ कायम रखें और मोहब्बत और दिल की गहराई के ताल्लुक़ से ये ताल्लुक़ बांधें और इसकी हिफाजत पर मामूर हो जाएं। क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हें अपनी किसी चीज़ की कदर ना हो तो तुम उठा के घर के कोने में फेंक देते हो। जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हो, देखो कितनी कितनी हिफाजत के सामान तुम नहीं करते, कैसा कैसा ख्याल करते हो कि इस तरफ से भी ख़तरा है, उस तरफ से भी ख़तरा है, हर ख़तरे की राह बंद करने की कोशिश करते हो। बस ये अहद बैत है जो सब अजीज़ चीज़ों से अजीज़ तर है। ये अगर मकबूल हो जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी इस दुनिया की ज़िंदगी भी मकबूल है और तुम्हारी ज़िंदगी यानी उस दुनिया की ज़िंदगी भी मकबूल इलाही होगी, और इससे बेहतर और कोई सौदा नहीं है। बस ए पाकिस्तान से हिजरत करने वालों, तुम जहाँ कहीं भी हो, जर्मनी में हो या फ्रांस में या हॉलैंड या पोलैंड में या अमेरिका या अफ्रीका या दूसरे ममालिक में हो, याद रखो एक हिजरत तो हो गई और उस हिजरत से जो खुदा ने वादे फरमाए थे वो तुम्हें पूरे कर दिए। तुमने अपनी आंखों के सामने देख लिया, उस हिजरत के नतीजे में तुम्हें तंगियां नहीं बल्कि वुसअतें अता की गई, और खुदा ने एक भी वादा नहीं जो टाल दिया हो, हर वादा हिजरत की बरकतों को तुम्हारे साथ पूरा कर दिया। बस अब पूरी मुस्तैदी के साथ, कामिल खुलूस के साथ वो हिजरत करो जो हिजरत बदियों के मुल्क से नेकियों के मुल्क की तरफ हिजरत हुआ करती है। लेकिन ये वो हिजरत है जिसके बाद लौट कर जाना नहीं है, जिसके बाद मुड़ कर देखना नहीं कि किन लोगों को, किन बद लोगों से हमने निजात पाई है, किन दोस्तियों को छोड़ा है, किन ताल्लुकात से रूगर्दानी की है, किन अजीज़ आरामगाहों को हम तर्क करके आए हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की मिसाल मैंने इसीलिए पेश की है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस तहरीर के ऐन मुताबिक ये मिसाल है कि जब छोड़ते हो तो फिर बिल्कुल छोड़ जाओ और भूल जाओ कि तुम कहाँ रहा करते थे, किस दुनिया में बसते थे। वो सब आराम तज कर दो और एक नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाओ। और याद रखो
کہ جس خدا نے دنیاوی ہجرت کے نتیجے میں اپنے کیے گئے وعدے تمہاری توقعات سے بھی بڑھ کر پورے فرمائے، وہ تمہاری روحانی ہجرت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تم پر موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا دل تسکین سے نہ بھر جائے، جب تک وہ سب لذتیں سینکڑوں گنا زیادہ تمہیں عطا نہ کی جائیں جن لذتوں کو خدا کی خاطر تم نے چھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہجرت آپ کریں تو سب دنیا آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہوگی۔ یہی وہ ہجرت ہے جو انسانی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، ایک بچہ جس نے سرخ نکر اور بشرٹ پہنی ہوئی ہے، اپنا نام عزیز محمود بتاتا ہے، والد کا نام عبدالعزیز اور والدہ کا نام غزالہ۔ کمیونیکیشن کے دفتر میں یہ بچہ موجود ہے۔ جن صاحب کا ہے وہ فوری طور پر کمیونیکیشن کے دفتر سے رابطہ کریں اور اپنے بچے کو سنبھال لیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر